نیو یارک تو ہم یہی جانتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹس کا ہے، لیکن اس دفعہ جو حشر ہوا ہے ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ کا 7% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکا، تو کیا ریپبلکنز کی صورتحال ماضی میں بھی نیو یارک شہر میں ایسی ہی رہی ہے؟ اتنے کم ووٹ، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ان سے ہارے ہیں نا کیومو، وہ تو گورنر بھی رہے وہاں کے، سے میئر ہی نہیں رہے۔ کووڈ کا جب آیا تو ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، ظاہر لوگ ان سے ناراض بھی ہیں۔ وینٹیلیٹرز پہ انہوں نے ایک بیان دے دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے نیو یارک کے وینٹیلیٹرز ہیں، ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ لیکن بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں وہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں۔ پھر وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ دیکھیں پیسہ دیکھیں کتنا تھا۔ بلومبرگ وہ بھی میئر رہ چکے ہیں، انہوں نے کئی ملین خرچ کیے ان کی اس کیمپین پہ، بلکہ 6 بڑے بلینر جو ان کے پیچھے تھے پیسہ خرچ کرنے میں۔ ایک تو پیسے کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ریپبلکن کے سارے جو بڑے آپ کہہ لیں جو جائنٹس ہیں نا بگ، وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ موجود تھا جو تیسرے نمبر پہ آیا، صرف 7% ووٹ لے کے۔ صحیح، تو اس قسم کی سیاست کو ہم کیا کہیں گے کہ ریپبلکن جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ایک آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہے تھے؟ کیوں؟ دیکھیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے یہ لڑے تو ان کو تو نہیں ملا، یعنی ایک پرائمری الیکشن ہوتا ہے امریکہ میں، وہ آپ نے اپنی پارٹی میں لڑنا ہوتا ہے، یعنی یہ فیصلہ بھی الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ممدانی جو تھے وہ کینڈیڈیٹ بن گئے، لیکن وہ کئی لوگ ریس سے باہر نہیں رہنا چاہتے، وہ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریپبلکنس کو تو اپنی نظر آ رہی تھی کہ شاید ٹرمپ کی وجہ سے، چونکہ ٹرمپ بار بار ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، کبھی ان کو مسلمان کہہ کے ٹارگٹ کرتے تھے، کبھی ان کو وہ سوشلسٹ کہہ کے، بلکہ کمیونسٹ کہتے ہیں ٹرمپ تو ساری، اور پھر جو پورا پیسہ جو وہاں آپ نے کہا وال اسٹریٹ وہاں پہ ہے، دنیا کی اتنی بڑی اکانومی، وہاں سے ایک ایسے شخص کا جیتنا جو کہ خود بھی عام ہے، والد ان کے پروفیسر ہیں کولمبیا یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ وہ بات ورکرز کی کرتے ہیں، لیبررز کی کرتے ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیورز کی کرتے ہیں، عام آدمی کی کرتے ہیں۔